بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے محترم مکرم جناب مولانا اکبر شاہ بخاری صاحب، محترم صدر صاحب، قاری محمد رفیق صاحب، حاجی برادرم محمد اکرم قریشی صاحب اور یہاں کے تمام معززین اور رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ عشاء کے بعد حضرت نے فرمایا تفصیلی خطاب، تو نفسیات شناسی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ مختصر وقت کے اندر بات ہو اور زیادہ طویل نہ ہو، اور پتہ چلا ہے کہ اب تک عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی ہے اور پھر مختلف لوگوں کو آرام کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن درخواست یہ ہے کہ چند منٹوں کی یہ گزارشات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ برادران اسلام، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کا عالمی کفر اور پوری دنیا کا ویسٹ اور پوری دنیا کا باطل قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہم سے اس وقت یہ مشترکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، ذکر، تلاوت، روزہ، حج، تراویح اور عمرہ بھی کیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی تحسین، ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کو بھی بیان کیا کرو۔ ہمیں تمہاری ان تمام باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سب کام آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں دو باتیں آج روئے زمین پر ہمیں قبول نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم کے وہ احکام جو تجارت، معیشت، روزگار، دنیا کے اندر مالیاتی سسٹم، دنیا میں عفت اور پاک دامنی کے سسٹم، دنیا میں حکومت اور نظام اور ریاست اور مملکت کو چلائے جانے کا نظام، یہ آپ ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرگز پیش نہ کیا کرے۔ نظام سیرت نہیں چاہیے، نظام قرآن نہیں چاہیے، دنیا میں معیشت کا سسٹم، تجارت کا سسٹم، روزگار کا سسٹم، وہ کیپٹلزم چلے گا، وہ سرمایہ دارانہ نظام چلے گا۔ ہم نے یورپ میں اپنی عورت کو پیسہ کمانے کی ایک مشین، مادہ پرستی کا ایک آلہ، روپیہ کمانے کا ایک ماڈل بنا کر کے قوم کے سامنے، سڑکوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مسلمانوں، اپنی عورت کو بھی اسی طرح نکالو۔ مسلمانوں، دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کے حکومت کے نظام پر بات نہ کیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفت کا نظام، شرم و حیا کا سسٹم،
ان کی پاک دامنی کا نظام، انہوں نے خاندانوں، پبلک ڈیلنگ، تعلقات عامہ، تجارت، معیشت، روزگار، مملکت کو چلانے کا سسٹم، ریاست کو چلانے کا جو نظام عطا کیا ہے، اس نظام کی بات مت کرو، جہاد کی بات مت کرو، خلافت کی بات مت کرو۔ بینکنگ کے مقابلے میں تم اپنے اسلامی معاشی نظام کی بات کرتے ہو، یہ قبول نہیں ہے۔ تم خواتین کے لیے عفت اور پاک دامنی، نوجوانوں کے لیے شرم اور حیا کا سسٹم بیان کرتے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمازیں جتنی پڑھنی ہیں پڑھ لیا کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آپ جتنی تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آج کے اس پورے کے پورے عالم دنیا میں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے مطالبہ یہ کیا جا رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف آدمی مان لو، وہ بڑے بزرگ تھے، تقوی بہت تھا، اخلاق ان کے بہت اچھے تھے، اور وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، عبادت وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بزرگی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، یہ بالکل درست ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردے کے احکام دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا نظام نہیں چلے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملکتوں کا، ریاستوں کا، اسٹیٹ کا، اسٹاک ایکسچینج کا، بینکنگ کا، انشورنس کا، اور اس دنیا میں مالیاتی اداروں کا، کچہریوں کا، عدالت کے کٹہروں کا، ایوان اور پارلیمنٹ کے ایوانوں کا نبوی سسٹم، مدنی نظام، مدینہ کی اوپن سوسائٹی اور مدینہ کی معاشرتی سوسائٹی کا سسٹم تم دنیا پر نافذ کرنے کی اگر بات کرو گے، یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے۔ باقی اگر تم لوگ رات کو اٹھ کر کے گھر میں نفل پڑھتے ہو، اس سے باطل کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ روزہ آپ پیٹ کے اندر رکھتے ہیں، ذکر آپ زبان سے کر لیا کرتے ہیں، آپ نماز اپنے وجود کے مطابق مسجد میں جا کر کے پڑھ لیا کرتے ہیں، اس سے دنیا کے باطل کو کیا خطرہ یا اس سے دنیا کے نظام کو کیا تکلیف ہے؟ جتنی مرضی آپ لمبی تسبیح اٹھا کر کے ذکر کرتے رہیں، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی کے نظام کی بات، نبی کی سوسائٹی کی بات، نبی نے ایک سسٹم دیا، اس سسٹم کی بات، وہ آج کی دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ میٹھا میٹھا اسلام، ٹھنڈا ٹھنڈا سیرت کا سبق، اور وہ باتیں جس سے کسی کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے، وہ ساری کی ساری ہمیں قابل قبول ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت پورے پاکستان میں آئے دن جنسی زیادتی کے واقعات میڈیا پر بار بار ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس بڑھتی فحاشی اور اس بڑھتی عریانی اور جنسی زیادتی کے سفلی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پاک دامنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عفت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی شرم و حیا پر مبنی تعلیمات کے سوا کوئی چارہ کار، حفاظت کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ اب ذرا قرآن کریم کو پڑھیے، کیا قرآن کریم صرف اور صرف نماز روزے کا حکم دیتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے
کہ اے عورتوں جب تم باہر نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر تم پردے کی چادر اوڑھ لیا کرو، کپڑے کو ڈھک لیا کرو، اور اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے آنچل کو اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر لگا لیا کرو، اس طریقے سے باہر نکلا کرو۔ کیا یہ سیرت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کو حکم نہیں دیا جا رہا؟ کیا یہ نبی کی خواتین سے متعلق تعلیمات عفت اور تعلیمات شرم و حیا نہیں ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 30 پڑھئے، 31 پڑھئے، 32 پڑھئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، خواتین کا اصل مقام یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خواتین کا اصل مقام یہ کہ وہ گھروں کے اندر قرار پکڑیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ ہاں ضرورت ہوتی ہے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت خواتین باہر نکل سکتی ہیں۔ اچھا جب نکلیں گی تو یا اللہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت نمبر 32-33 میں سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں لا یبدین زینتہن، اپنے زینت کے مقامات اور زینت کے کپڑوں کو ظاہر نہ کیا کریں۔ اچھا اے اللہ جب یہ عورت باہر نکل جائے تو نکلنے کے بعد کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیسے بات کرے؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، خواتین کو چاہیے جب وہ باہر نکلیں تو لوچدار انداز کے اندر لہک کر طرز و ترنم کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اکھڑ مزاجی کے ساتھ سیدھے انداز کے اندر بات کریں تاکہ کسی اسٹرینجر مین، کسی اجنبی آدمی کے دل دماغ میں شہوت اور طمع کے جذبات پیدا نہ ہو جائیں۔ کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کو دیے گئے قرآن کے احکام نہیں ہیں؟ آج کے ویسٹ کو یہ احکام قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عورت کو نکالا، تم اپنی عورت کو نکالو۔ ہم نے اسے پیسہ کمانے کی مشین بنایا، تم اسے مادہ پرستی کا آلہ بناؤ۔ ہمارا فیملی سسٹم، خاندانی سسٹم برباد ہوا، تمہارا بھی فیملی اور خاندانی سسٹم برباد ہونا چاہیے۔ یہ کسی مولوی صاحب کے فتاوی تو نہیں بیان کر رہا ہوں، کسی مفتی صاحب کے اقوال تو نہیں، خدا کا قرآن ہے، اور یہ خدا کے قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ آپ کر دیجئے۔ کیا کہا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر؟ ایک پورے کا پورا پیکج ہے شرم و حیا کا، نوجوانوں کے لیے سیرت طیبہ سے، اور نوجوان بہنوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے اور نوجوان بھائیوں کے لیے قرآن اور سیرت طیبہ سے حیا کا پورا پیکج بیان کیا جا رہا ہے، ایک پورے کا پورا مجموعہ امت کو دیا جا رہا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے دل دماغ کے اندر یہ بات ہے، اور آج ہماری مثال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے شرم کے، حیا کے، سیرت طیبہ کے جو احکام ہیں ان کو تو نہیں ماننا ہے، ان کو تو ہم نے قبول نہیں کرنا ہے۔ عفت کے اور پاک دامنی کے اور حیا کے تمام احکام ان کو تو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ ہاں پھر جب معاشرے میں آگ لگتی ہے تو پھر حکومت بھی حرکت میں آتی ہے، پھر میڈیا بھی حرکت کے اندر آتا ہے، پھر ہم بھی شور کرتے ہیں کہ یہ کیسا حادثہ ہو گیا اور یہ کس طرح کے واقعات۔ ارے بھائی یہ سارے احکام عفت اور پاک دامنی کے سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ چوکیدار بٹھائے ہیں اللہ نے، سد ذرائع ہیں۔ ہمارا اس وقت وتیرہ یہ بن چکا، طریقہ کار یہ بن چکا کہ ہم لکڑیوں کو جمع کرتے رہتے ہیں اور کرنے دیتے ہیں، ایندھن کو جمع کرتے رہتے ہیں اور کرنے دیتے ہیں، اور سوختہ جمع کرتے ہیں اور کرنے دیتے ہیں، اور اس پر تیل چھڑکنے دیتے ہیں اور پٹرول ڈالتے رہتے ہیں اور ماچس جلاتے رہتے ہیں۔ پھر جب آگ بھڑکتی ہے اور اس آگ سے بہت سارے لوگ جھلس جاتے ہیں، پھر جا کر کے ہم شور کرتے ہیں کہ یہ کیا کام ہو گیا۔ ارے قرآن نے اور سیرت طیبہ نے پورے کا پورا عفت کا اور پاک دامنی کا پیکج دیا تھا، جگہ جگہ نوجوانوں کے لیے سیکورٹی گارڈ بٹھائے تھے، تم نے اس کا خیال نہیں کیا، پھر یہ نتائج نکلنے ہیں، اب شور کس بات پر مچایا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہوگا۔ دشمنوں کا ٹارگٹ سمجھیے، عالم کفر کا ٹارگٹ سمجھیے،
آج سیرت پر آنے والا مقرر بیان کر دیتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت، یہ بلندی یقیناً عظمت ہے، یقیناً بلندی ہے، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر معراج کے سفر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ امامت انبیاء کا درجہ دے دیا جائے، سیادت انبیاء کا درجہ دے دیا جائے، آدم سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام کے تمام انبیاء کرام کو مقتدی بنایا ہے اور امامت کا بلند درجہ محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ اور یہ جو معراج کا سفر ہے، کبھی ذرا مطالعہ کیجئے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدراس کا، کبھی پڑھیے سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین کو، کبھی پڑھیے ابن اسحاق کی سیرت ابن ہشام کو، اور کبھی پڑھیے ان سیرت کی کتابوں کو۔ رحمت عالم میں مولا علی میاں نے کیا لکھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو معراج کا سفر ہوا، اس معراج کے سفر کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ معراج کے سفر کا زمانہ بالکل وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے اندر وہاں کے غنڈوں نے، وہاں کے دہشت گردوں نے اور وہاں کے بدطینت قسم کے افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کیا تھا، زخمی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، اور پھر اسی لہولہان زخمی حالت میں مکہ تشریف لائے تھے۔ معراج کا سفر اس طائف کے سفر کے فوراً بعد کرایا گیا، اشارہ تھا اس بات کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور زمین والوں کی تنگ دلی سے آپ شکستہ قلبی اختیار نہ کریں، حوصلہ شکنی اختیار نہ کریں، آئیں آسمان کی طرف اور دیکھیں آسمان اور آسمان والے کی نظر میں آپ کا کیا مقام بلند ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کا مقام بلند کیا ہے، اور سورۃ النجم بیان کرے گی کہ آپ کا مقام بلند کیا ہے، اور اللہ اپنا مکالمہ کا مقام اور شرف آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو عطا کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی امامت، آپ کو عطا کرے گا آدم علیہ السلام کی سیادت، اور آپ کو اللہ عطا کرے گا ان تمام انبیاء کے سامنے درجے کی عظمت اور بلندی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سیرت طیبہ کو بیان کرنے پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں، سیرت کا نظام، سیرت کا نظام، سیرت کا سسٹم، یہ دنیا اس وقت وار آف سسٹم چل رہا ہے، نظاموں کی جنگ چل رہی ہے۔ خلافت کی بات نہیں کرو، حکومت کی بات مت کرو، نبی کے اقتدار کا طریقہ کار کیا تھا اس کی بات مت کرو، عہد خلفائے راشدین کے اندر جو ویلفیئر مدنی اسٹیٹ پوری دنیا کے اندر قائم ہوئی تھی اس کی بات مت کرو، نبی کے مالیاتی نظام کی بات مت کرو، سود کے خلاف نبی کے احکام کی بات مت کرو، باقی نبی کے اخلاق جتنے تم کو بیان کرنے ہیں کرو۔ دشمنوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت قرآن اور صاحب قرآن کے دامن امن و سلامتی کے بغیر انسانیت کے لیے امن کا، انسانیت کے لیے حفاظت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہدایت چاہتی ہے تو اسے دربار نبی کی چوکھٹ پر آنا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہرگز راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں؟ سب سے پہلی تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا قرآن کریم کو اٹھائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا۔ قرآن کریم کا ویژن دیکھیں، ایک لارج اسکرین کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی بات نہیں، رب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ اور پھر نبی کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ لارج اسکرین ہے، یہ وسعت ظرفی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وسیع ترین ویژن ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیا ویژن تھا، اور کیا وسیع ترین دل دماغ تھا، اور کس وسعت کے ساتھ وہ پوری دنیا کے اندر گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر، دمشق میں، کوفہ میں، عراق میں، بغداد میں، الجزائر میں، انطاکیہ میں، افغانستان کے پہاڑوں تک، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، اور پوری دنیا کے اندر یہ صحابہ کرام پہنچتے چلے گئے۔ اتنی بڑی وسعت، دل دماغ کی اتنی کشادگی، اور لوگوں کو رحمت پہنچانے کی اتنی فراوانی۔ اور آج میرا اور آپ کا طریقہ اور وتیرہ کیا ہے؟ اتنے وسیع الظرف پیغمبر کے امتی ہونے کے باوجود آج میری اور آپ کی علاقائی سکڑتی ہوئی صورتحال یہ ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قوم کا ہے، یہ فرقہ واریت کے اندر اس سے تعلق رکھنے والا، یہ فلاں سے تعلق رکھنے والا۔ کیا محمد کے امتیوں کے لیے یہ شایان شان طرز عمل ہو سکتا ہے؟ سالہ سال گزر جائیں گے کہ میں کسی بریلوی کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، سالہ سال گزر جائیں گے میں کسی اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، سالہ سال گزر جائیں گے میں کسی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جانے والا۔ آج جس مسلمان کو چائنا کے سامنے جا کر درس سیرت بیان کرنا تھا، جس مسلمان کو واشنگٹن کے اندر جا کر کے عیسائیوں اور یہودیوں کو نبی کی سیرت جا کر کے بتانی تھی، آج جس مسلمان کو داعی سیرت، مبلغ سیرت، ترجمان سیرت طیبہ بن کر بڈھسٹوں کو تعلیم کرنی تھی، ہندوستان کے ہندوؤں کو تعلیم دینی تھی، جس مسلمان کو یہودیوں کو تعلیم دینی تھی، سکھوں اور بت پرستوں کو تعلیم دینی تھی، آج وہ مسلمان قومیت کے جھگڑوں کے اندر اور فرقہ پرستی کی لعنت کے اندر گرفتار ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ اس سے زیادہ مسلمان کے لیے زوال کا کوئی منظر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مسلمان کے لیے تباہی کا کوئی منظر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہمارے لیے بربادی کا کوئی منظر نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اہل حدیث میرا مسلمان بھائی نہیں ہے؟ کیا یہ بریلوی میرا کلمہ گو مسلمان بھائی نہیں ہے؟ اور کیا یہ میری محلے کی پڑوس کی یہ مسجد اگر میرے کسی مسلک سے مختلف ہو گئی تو کیا وہ مدینہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا نہیں ہے؟ کیا اس کے اور میرے درمیان ہزاروں لاکھوں اشتراک نہیں ہے؟ جس نبی نے عیسائیوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا، جس نبی نے یہودیوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا، آج گلی کے اندر رہنے کے باوجود میں اپنے صرف مخالف مسلک والے کے ساتھ بھی وہ اخلاق کا معاملہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے زیادہ مسلمان کی بربادی کا منظر کیا ہو سکتا؟ ایک وفد آیا ہے، اس وفد کے اندر ایک خاتون اور ایک غیر مسلم بادشاہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کالی کملی جس کا نعت خواں تذکرہ کر رہے تھے اور جس کا ہم ہر وقت نعتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، کالی کملی نبی کی مقدس ترین چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم نوجوان لڑکی کو اپنی یہ چادر پیش کی کہ بیٹی اسے اپنے سر پہ رکھ لو۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے اور آپ کی اتنی مقدس چادر، یہ تو کافرہ ہے اور آپ کی مقدس چادر۔ فرمایا خاموش رہو، یہ ایک بیٹی ہے اور بیٹی بیٹی ہوا کرتی۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی کے اندر آ کر کے بیٹھا ہے۔ آپ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی شریف اور حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور بار بار جانا عطا فرمائے،
ذرا بتائیے اس مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر مختلف اس طرح کے کالم اور پلر ہیں، ان پلروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پلر اور کالم پر نام لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود سے ملاقاتوں کی نشست گاہ تھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آنے والے وفود سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ نجران کے عیسائی سرداروں کا وفد آتا ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، ابن ہشام نے لکھا، مسند احمد کے اندر موجود، یہ عیسائی سرداروں کا وفد مسجد نبوی کے اندر، ریپیٹ پھر کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے اندر اسطوانۃ الوفود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات فرما رہے ہیں، کوئی دوپہر کا 12-1 بجے کے درمیان کا وقت ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے ان عیسائیوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اس طرح ایسے ہی آسمان کی طرف دائیں بائیں دیکھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک عیسائی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم ذرا سوچ رہے ہیں کہ ذرا گفتگو کو اس وقت موقوف کریں، ہم اپنی عبادت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تمہاری عبادت کا ٹائم ہو گیا، ہم بات کو یہیں روکیں گے اور آپ یہیں پر بیٹھ کر کے اپنی عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کو نبی قریب کر رہے ہیں۔ امت کے طبقات کو جوڑنا سیرت کا سب سے بڑا درس ہے، اور امت کے طبقات میں تفریق پیدا کرنا سیرت سے سب سے بڑی غداری ہے۔ اور دوستو، آج آپ کو ایک علمی لطیفہ، ایک علمی نکتہ بھی بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ فارسی زبان میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ محدث خزائی نے اپنی سند کے ساتھ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، مسجد نبوی کے اندر موجود، پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا خلاف سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی انسان پیٹ کے بل لیٹے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور مسجد کے اندر آ کر زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ فارسی زبان کے اندر بات فرمائی۔ اور کیا بات فرمائی؟ سلمان در شکم درد است۔ سمجھ گئے کہ پیٹ کے بل تو سونا بہتر نہیں ہے، لیکن سلمان اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہوگی۔ سلمان فارسی، ایک روایت کے مطابق 250 سال ان کی عمر، صدیاں بیت گئی تھی فارس سے آئے ہوئے، اور عربی اور نسل نہیں تھے، مادری زبان فارسی، اور یہاں عرب میں فارسی وارسی کوئی نہیں جانتا۔ پہلی مرتبہ لمبا عرصہ زمانہ گزرنے، سال گزرنے کے بعد فارسی اپنی مادری زبان کا جملہ سن لیا، اور وہ جملہ بھی کس سے سنا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ بس کیا تھا؟ محدث خزائی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، سلمان فارسی جو لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سلمان در شکم درد است، کیا پیٹ میں درد ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ جنون کی حالت میں، وارفتگی کی حالت کے اندر سلمان کھڑے ہو گئے، کہتے بلے یا رسول اللہ ولے رفت، جی ہاں یا رسول اللہ، پیٹ میں درد تھا، مگر آپ سے یہ فارسی کا جملہ سن کر اب درد ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ امت کو قریب لانے کے لیے، امت کے درمیان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ کیا کیا جتن نہیں کیے، اور آج یہی نبی کی امت، نبی کے نام لیوا ہونے کے بعد، نبی سے اپنی نسبت قائم کرنے کے بعد ٹکڑیوں کے اندر بٹ جائیں، صوبائیت کے نعروں میں، قومیت کے نعروں کے اندر،
اور عصبیت کے نعروں کے اندر اور بدبودار نعروں کے اندر یہ جا کر کے مختلف حلقوں کے اندر بگڑتے چلے جائیں، سکڑتے چلے جائیں، ان کی طاقت محدود ہوتی چلی جائے، اس سے زیادہ سیرت کی غداری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سینہ کشادہ کریں، ان سب کو اپنے گلے سے لگائیں، لوگوں کو عزت دیں، یہ سیرت کا درس ہے۔ کل پرسوں میں نے ایک حدیث ترمذی کے اندر پڑھائی ہے، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اٹھائیے ترمذی شریف ابواب البیوع، خرید و فروخت کا چیپٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں ہم کمیشن کا کام کرتے تھے، دلالی کا کام، کمیشن کا کام، شرعی اعتبار سے کمیشن کا کام جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ایک چیز ہے وہ میں ان کو بکواتا ہوں، ان سے خریدواتا ہوں، کمیشن لیتا ہوں، شرعاً جائز ہے، رقم مقرر کر دینی چاہیے، کمیشن کے اندر اجرت متعین کر دینی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ حضرات کو پتا ہے کہ سمسرہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں، سمسار کہتے ہیں کمیشن ایجنٹ کو۔ صحابی عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہماری مدینہ کے اندر ایک مارکیٹ تھی، اس میں ہم سب کے سب کمیشن پہ کام کرنے والے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں سب لوگ ہم کو سمسار کہتے تھے، سمسرہ کہتے تھے، کمیشن ایجنٹی پہ کام کرنے والے لوگ۔ اگرچہ جائز ہے لیکن یہ کوئی بہت زیادہ عزت والا، بہت اونچے درجے کا مشغلہ نہیں سمجھا جاتا آج کے دور کے اندر بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں سمسرہ کا، کمیشن کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا یا معاشر التجار، اے بزنس مینوں کی جماعت۔ وہ صحابی ترمذی میں روایت کرتے ہیں دیکھو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا، تاجر کا لفظ، بزنس مین کا لفظ ارشاد فرما کر کے کتنا بڑا عزت کا اور اعزاز کا مقام، قدم قدم پر قوم کو ملانا۔ بخاری کی روایت، ایک جنگ کے موقع پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی کے جسم پر انہوں نے ہاتھ لگا دیا، ان کو برا لگا، اور کہا یا للمہاجر، دوسرے نے کہا یا للانصار۔ اب جب اس طرح سے باتیں بلند ہوئیں، اختلاف کی شکل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، دو صحابیوں کو فرمایا کہ مجھے کندھے کا سہارا دو، میں یہاں جانا چاہتا ہوں۔ قریب گئے اور جا کر کے فرمایا دعوها فإنها منتنا، ارے چھوڑ دو ان نعروں کو، مہاجر اور انصار کے یہ بدبودار نعرے ہیں۔ ابھی نبی موجود، صحابہ نے توبہ کر لی، دونوں مل گئے، دونوں پیار، شیر و شکر، خود قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، سب کچھ ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے، تھوڑی سی دیر گزری تھی، اس دیر کے گزرنے کے بعد ایک ہوا چلی، اس ہوا کے اندر بدبو تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضا اس وقت ہوا کے اندر بڑی سخت قسم کی بدبو آ گئی ہے، یہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے یہ جو عصبیت اور قومیت کا نعرہ لگا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس ہوا اور فضا کو بھی بدبودار بنا۔ جہاں قومیت کا اور جہاں پر مسلمان میں افتراق پیدا کرنے کا صرف اور صرف زبانی نعرہ لگایا گیا تو خدا نے فضا کو اتنا بدبودار کر دیا، اور جہاں صرف اور صرف قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، تفرقے کی بنیاد پہ، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گلا کاٹا جا رہا ہو، بتاؤ اس معاشرے کے اندر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو؟ اس لیے آج امت کے طبقات کو اکٹھا کرنا یہ سیرت کا سب سے بڑا درس ہے، اور امت کے لیے امت کے دلوں میں کشادگی پیدا کرنا، اور انہیں ٹارگٹ سمجھانا، اور انہیں بتانا کہ کس بنیاد پر آج ہم سیرت طیبہ کے حقیقی پیغام اور اس کے حقیقی فلسفے پر عمل کر کے نبی کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن اور تفتیش کرنا آج کے مسلمان کا کلیدی اور بنیادی فریضہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت ہم ایک امن و امان کے ملک کے اندر ہیں، اس امن کی قدر کر لیجئے۔ اس وقت ہم پر کوئی جنگ مسلط نہیں ہے،
اس کی قدر کریں، اس پرامن مملکت خداداد پاکستان کی قدر کریں، روٹی کھاتے ہیں اس زمانے کی قدر کریں۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کم از کم جانے ایک حد تک ہماری محفوظ ہیں، اس کی قدر کریں۔ اور حالات اچھے نہیں ہیں عالم اسلام کے، ہم خوش نہیں ہیں، ہم بہت رنجیدہ ہیں۔ مشرقی وسطی میں لگی ہوئی آگ پاکستانیوں کو پکار پکار کر کے یہ درس دے رہی ہے، خدا را اپنے رب کو ہنگامی سطح پر ایمرجنسی بنیاد پہ راضی کر لو، اور اپنے ملک کے استحکام اور اس میں امن، حفاظت، تحفظ اور سلامتی کے لیے صبح شام اپنا اقدام اٹھاؤ اور کردار ادا کرو۔ اس وقت عراق، لیبیا، شام، یمن اور مختلف قسم کے جتنے عرب ممالک ہیں ان میں لگی ہوئی آگ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کے یہ درس دے رہی ہے، ورنہ عالمی اسلام کے حالات بالکل اچھے نہیں۔ اس وقت ہم پستی کے انتہائی بدترین بحرانی دور سے گزر رہے ہیں۔ اور المیہ سے بڑھ کر المیہ یہ، حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ کہ حادثے کا احساس ہی نہیں ہے، اس المیہ کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کی حساسیت اور نزاکت کا علم ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج صبح سے لے کر رات تک، یہ ابھی تقریباً کوئی 11-12 بجنے والے، ذرا مجھے بتائیے صبح سے لے کر اب تک آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے غوطہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ شام کے مسلمانوں کے لیے کتنے افراد نے دعا کی ہے؟ کیا وہ میرے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ نبی کے امتی نہیں ہیں؟ وہاں پر کٹنے والے بوڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بوڑھے نہیں ہیں؟ شام، سیریا کی یہ سرزمین، انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین، اولیاء کرام کی سرزمین، صرف ایک قبرستان ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ سیرت کا نظام، سیرت کا سسٹم، یہ صحابہ سیرت کا سسٹم لے کر دنیا میں کہاں نہیں پہنچے۔ شام کے دارالحکومت جسے ڈیمسکس کہا جاتا ہے، دمشق، اس کا ایک قبرستان ہے الباب الصغیر۔ اس ایک قبرستان میں 11,500 صحابہ کرام کی قبر ہے۔ حضرت حفصہ کی قبر ہے، بلال حبشی کی قبر ہے، ام سلمہ کی قبر ہے، 16 شہداء کربلا وہاں مدفون ہیں، خالد بن ولید حمص کے اندر مدفون ہیں، حلب انبیاء کی سرزمین ہے، عمر بن عبدالعزیز کی سرزمین ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی سرزمین ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی سرزمین ہے، سلطان عبدالحمید ثانی کی سرزمین کی قبر ہے۔ اور آپ یاد رکھیے اس وقت عالم اسلام میں سے سیریا، شام دنیا کا وہ مظلوم ترین ملک ہے جہاں صبح شام موت کا رقص چل رہا ہے۔ غوطہ میں دناتی ہوئی بربریت، لہو بہاتی ہوئی بہنیں، سڑکوں پر بین کرتی ہوئی میری مائیں، اور سیمٹ کے ملبے تلے دبے ہوئے میرے معصوم کلی نما بچے پاکستان کے مسلمانوں کو دہائیاں دے رہے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر امن اور حفاظت کی بھی قدر کرو۔ آج ہم نبی کے نام پر صحابہ کی طرح، شہداء کربلا کی طرح کٹ کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو محتاط ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت تک 5.25 لاکھ افراد 2007 سے لے کر آج 2018 تک قتل ہو چکے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اور جو غیر جانبدار دیگر میڈیا ذرائع ہیں انہوں نے جو تعداد بتائی اس کی تعداد 8.25 لاکھ ہے۔ وہاں پر موجود اقتدار کی بھوک کے اندر بدمست ڈکٹیٹر، ظالم حکمران اسد اس وقت بمبارڈمنٹ کر کے روسی طیاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ وار نہیں، قتل عام اور نسل کشی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر یہ اجتماعی ارتداد اختیار کر لیں تو ان سب کی جانیں بچا لی جائیں گی، کیوں قتل کیا جا رہا ہے ان کو؟
نبی کا سسٹم، نبی کا خلافت کا نظام اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالیاتی نظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت کا نظام، نبی کا تجارت کا نظام، سیرت کا نظام، دنیا میں معاملہ سیرت کے نظام کا ہے۔ اس لیے آج سیرت طیبہ کا درس ہم یہاں سے یہ لے کر کے اٹھیں کہ میں اپنی تجارت کو نبی کے مطابق بناؤں گا، میں اپنے خاندان، کمیونٹی، قبائل، برادری، پبلک ڈیلنگ کے معاملات نبی کی سیرت و کردار کے مطابق کروں گا، میں اپنے روزگار، ملازمت اور نوکری کا نظام نبی کی سیرت و کردار کے مطابق کروں گا، میں دوسرے مسالک کے لوگوں کے لیے اپنے دل کو کھولوں گا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ کوئی قومیت، کوئی لسانیت، کوئی مسلک، کوئی فرقہ مجھے نبی کے نام لیواؤں سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بھی دعوت کروں گا، میں ان کو بھی سینے کے ساتھ لگاؤں گا، میں ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ وہ کام ہے جس سے روضہ اقدس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور شفاعت ہمارا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اگر ہم اس کا عزم کر لیں اور آج پختہ ارادہ اس بات کا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سیرت محسن اعظم کا ہم سب سے بڑا سبق حاصل کر کے اٹھیں گے۔ سب اس بات کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ آخر میں بطور تحفہ سیرت ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے تشکیل سیرت، ایک عمل تاکہ میرا آنا بھی وصول ہو، آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہو اور زندگی کے اندر ہم ایک خوشگوار نبوی حسین انقلاب اپنی زندگی کے اندر اجتماعی اور انفرادی طور پر دیکھ سکیں۔ ایک عمل بتائے دیتا ہوں، خدا کرے کہ میں اور آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنائیں۔ وہ یہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ایک عبادت ایسی ہے، ایک عبادت پوری دنیا میں، پورے اسلام میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کو جس نیت سے کیا جائے، غلط نیت سے بھی کیا جائے، ریاکاری کی نیت سے بھی کیا جائے، دکھاوے کی نیت سے بھی کیا جائے، تب بھی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ایک عبادت، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت آیت نمبر 56 کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت اور حسین درس سیرت عطا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے صبح شام اٹھتے بیٹھتے کرنے کا کام کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت آیت نمبر 56 کے اندر؟ بے شک اللہ، اور آگے والملائکہ نہیں، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت علمی نکتہ لکھا ہے، ان اللہ والملائکہ بھی ہو سکتا تھا، بے شک اللہ اور فرشتے، نہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نہیں، نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ حدیث کی تخریج کرتے ہوئے حدیث لے کر کے آئے کہ اس دنیا کے اندر 70,000 فرشتے صبح سے لے کر رات تک نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، رات سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے جانداروں کو موت آ جائے گی، فرشتوں کی روح بھی قبض۔ اب آخر کے اندر جو فرشتے رہ جائیں گے وہ والے فرشتے ہوں گے جو نبی پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اور وہ سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ کے قبضے کے اندر آ جائیں گے، صرف اور صرف اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت جب اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے، یہ وہ زمانہ اور ٹائم ہوگا
جسے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کے دن کس کی حکومت اور بادشاہت ہے؟ اللہ واحد اور قہار کی بادشاہت ہے۔ اس وقت جب تنے تنہا اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے، وہ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ نبی آخر الزمان پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اسرائیل کو بھی موت آئے گی، تنے تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ اس وقت اللہ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اچھا ذکر کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں تم بھی یہ کام کرو، نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ یہ صرف اور صرف درود پاک کے بارے میں فرمایا۔ اور میرے دوستو، یہ کام اللہ نے یہ فرمایا میں کرتا، میرے فرشتے کرتے، ایمان والو تم یہ کام کرو۔ 80 فوائد کی لسٹ گنوائی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی عادت بنانے والوں کے بارے میں 80، اور ٹائم نہیں ہے، میں بہت مختصراً ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ انسان ہر دل عزیز بنے گا، اسے غصہ نہیں آئے گا، اس کے کام نہیں رکیں گے، اللہ اس کو خواب کے اندر نبی کی زیارت نصیب کرے گا، حرمین کی بار بار زیارت نصیب ہوگی، اس کے دل دماغ کے اندر ہمیشہ وسعت اور کشادگی ہوگی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور اعلیٰ ترین آخری انعام یہ کل قیامت والے دن نبی اس آدمی کا نام لے کر اللہ کے سامنے سفارش کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے نبی نے ہم کو سب کچھ دیا، ہم نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، ہم نبی کی خدمت کے اندر ایک تحفہ بھیج سکتے ہیں، اور وہ درود شریف کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عجیب بات یہ ہے نبی کی ساری زندگی اس بات پر گواہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا درجے کا بھی کوئی تحفہ دیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑھا چڑھا کر کے نبی اس کے مقابلے میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی بچی تھی، ککڑیاں پسند تھی، اجر و زغب جس کو کہا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں، یعنی روئیں دار ککڑیاں۔ تو مدینہ طیبہ کے بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی رحمت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک گھر کے اندر یہ ککڑیاں آ گئیں تو یہ صحابیہ چھوٹی بچی اپنے والدین کو، والدہ کو کہتی ہے کہ مجھے ڈونگا بھر کر کے دیں، اور ڈونگا بھر کر کے دیا، یہ نبی کی خدمت کے اندر لے کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے بادشاہ سے بہت زیادہ گولڈ سونا آیا ہوا تھا، نبی نے ککڑیاں لیں اور مٹھی بھر بھر کر ڈونگے کے اندر سونا واپس عطا کیا، نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی رہی۔ تو نبی کا تو یہ طریقہ، ککڑیوں کے مقابلے میں نبی سونا عطا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، ہدیہ کو قبول کرتے اور کئی گنا بڑا چڑھا کر کے واپسی عطا کیا کرتے تھے۔ تو جب آج کوئی امتی نبی کی خدمت میں یہ درود کا تحفہ بھیجتا ہے، نبی اس کا بدلہ قیامت والے دن یہ عطا کریں گے کہ اس خالد، محمود، زید، عمر، بکر کا نام لے کر اللہ کے سامنے شفاعت اور سفارش کریں۔ تو اگر کسی کو یہ تحفہ چاہیے تو یہ کام کرے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کرے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نیت سے بھی یہ کام کرو ہر صورت میں یہ عبادت قبول ہے۔ اور وجہ سمجھیے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے اس کی لاجک اور فلسفے کو سمجھیں۔ آپ درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ یہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہی اس کا ترجمہ ہے نا۔ اب ذرا سوچو کہ اگر یہ درود قبول نہ ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نبی پر رحمت نازل نہ کرے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب و محبوب پہ رحمت نازل نہ کرے؟ لہذا فرمایا ریاکاری کے لیے بھی اگر کرو گے، دیکھو جہاد ریاکاری کے لیے قبول نہیں ہے،
حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن کہا جائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے شجاع اور بہادر کہا جائے، فقد قیل کہہ دیا گیا لہذا جہنم میں ڈالو۔ عالم بنا تھا اس لیے لیقال انکا عالم، تاکہ یہ کہا جا سکے تو عالم ہے۔ سخی تھا اس لیے کہ تو کہا جائے کہ تو سخی ہے، لہذا وہ کہہ دیا کہ آپ پکڑو اور جہنم میں اوندے منہ ڈالو۔ ریاکاری کے لیے نماز پڑھو گے قبول ہے؟ ریاکاری کے لیے صدقہ دو گے قبول ہے؟ ریاکاری کے لیے حج کرو گے قبول ہے؟ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص درود شریف ریاکاری کے لیے بھی پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اگر یہ قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی پہ رحمت نازل نہ فرمائے، اور ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر صورت میں جو عبادت قبول ہے وہ درود شریف کی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر اور آج کی اس مسجد کے اندر پختہ پکا مستقل 3 باتوں کا عزم کریں۔ پہلا عزم نبی کی سیرت کے تمام گوشوں پر عمل کرنے کا پورا ارادہ کرتا ہوں۔ دوسرا عزم مسلمان بھائیوں کو گلے لگاؤں گا۔ تیسرا عزم اپنے ملک کے اندر امن اور سلامتی اور تحفظ کے لیے اس کی قدر اس کی قیمت پہچانوں گا، اور ہر صورت کے اندر تمام قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشادگی کا، نبی والی اس سیرت کی کشادگی اور رحمت للعالمین پر عمل کر کے نبی کا حقیقی معنی میں امتی بن کر کے دکھاؤں گا۔ اور چوتھا عزم یہ آج کے بعد ابن تیمیہ کے الفاظ کے مطابق وَأَكُونُ إِذَّاكَ فِي السُّوقِ أَوِ الْمَسْجِدِ أَوِ الدُّرَةِ أَوِ الْمَدْرَسَةِ لَا يَمْنَعُنِي مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي وَالتَّوْبَةِ وَالذِّكْرِ وَالْإِسْتِغْفَارِ إِلَىٰ أَنْ أَنَالَ مَطْلُوبِي۔ میں سبزی لینے جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، گلی میں جاتا ہوں، محلے میں جاتا ہوں، نوکری اور ملازمت کے لیے جاتا ہوں، آتے ہوئے جاتے ہوئے میری زبان پر ہر وقت نبی کے بارے میں درود شریف ہوتا ہے۔ بس آج میں بھی اور آپ بھی اس بات کا عزم کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسا حسین خوشگوار نبوی انقلاب پیدا ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف میں سب سے اعلیٰ درود کیا؟ بہت سارے لوگ بہت ساری کتابیں وغیرہ چھپی، ارے بھائی نماز سب سے اعلیٰ ہے تو نماز میں جو کچھ ہوگا وہ بھی تو سب سے اعلیٰ ہوگا نا، لہذا سب سے بہترین بات یہ کہ نماز والا درود شریف پڑھے۔ اور اگر کسی وقت محسوس ہو کہ یہ لمبا ہے تو شروع میں درود پاک نماز والا پڑھ لیں، اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، جامپور کے دوستو، آج سے اس پر عمل کرو، آپ کا براہ راست کرنٹ اور کنیکشن قائم ہو جائے گا گنبد خضرا کے مکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے یہاں کے تمام رفقاء کرام اور علماء اور دوست و احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت طیبہ کے ان حقیقی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے بجے؟ میں رات کو اچھا پھر دعا کریں جی دعا فرمائیں جی۔ بھائی نعمان صاحب اور محمد اشرف صاحب، والدہ محترمہ عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، عبدالرشید صاحب کی والدہ محترمہ، ان سب کی صحت کے لیے ضرور دعا فرمائیے، اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر ہر روز نمازوں کے اندر ان کے لیے ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ اس مسجد اور ماشاءاللہ اس کی رونقوں کا ذریعہ بننے والے جتنے بھی بانیان مسجد ہیں، کئی سارے ان میں سے اللہ کو پیارے ہو چکے، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور کا مرکز بنا دے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ بندوبست اور انتظام فرمایا، اللہ ایک ایک سجدے کے بدلے ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
مولانا اکبر شاہ بخاری صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل صبح کے لیے بھی فرما رہے ہیں درس کے لیے، تو میں ان سے درخواست یہی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر مجھے آگے بھی ایک سفر کرنا ہے، اور وہاں بھی کل کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے، کافی دور جانا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر کسی وقت دوبارہ اللہ رب العزت ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے، حاضری ہوگی۔ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے ہمیشہ دعا گو رہی ہے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب دعا فرما لیں، دعا کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک ابدا حتی نلقاک، واسعدنا بتقواک ولا تشقنا بمعصیتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام خفیہ، اعلانیہ، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی حاجت یہ ہے، یا اللہ تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، سیرت طیبہ کے حقیقی درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور صاحب قرآن پر اے اللہ ان کی زندگی اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق، محبت و پیار عطا فرما، یا اللہ دلوں کے اندر کشادگی اور وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ بانیان مسجد جتنے بھی ہیں اے اللہ جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، جو فوت ہو چکے اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بیماروں کے بارے میں پرچی دی گئی ہے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، فردن جتنے حاضرین مجلس ہیں اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے امن، تحفظ اور استحکام اور سلامتی کو ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے مقدر فرما، یا اللہ اسے ترقی دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جتنے افراد یہاں بیٹھے ان سب کے روزگار کے اندر برکت عطا فرما، حلال اور طیب روزگار عطا فرما، اے اللہ حلال اور طیب روزگار عطا فرما، حلال اور طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ عالم اسلام کے حالات کو درست فرما، یا اللہ امت مسلمہ پر رحمت کا معاملہ فرما، نظر کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ نظر شفقت کا معاملہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے احوال کی اصلاح فرما، یا اللہ غوطہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی جانوں کا تحفظ فرما، یا اللہ ان کی عزتوں کا تحفظ فرما، یا اللہ وہاں کے بچوں کا تحفظ فرما، یا اللہ وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ زندگی کی دہائیاں دے رہے ہیں اے اللہ یہ غیر نہیں ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی معصوم بچے ہیں۔ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان پر نظر رحمت فرما، یا اللہ ان پر نظر رحمت فرما، یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے امتی ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، وہاں کی مسلمان ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ صحابہ کی آل اولاد اور صحابہ کی نسل ہے، اے اللہ تو ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ارکان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ارکان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ برما کے، لبنان کے، شام کے، یمن کے، اے اللہ سیریا غوطہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام پر اپنی نظر رحمت فرما، یا اللہ اپنی نظر شفقت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما، عالم اسلام کو شوکت عطا فرما، اے اللہ عالم اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کا تحفظ اور استحکام عطا فرما، یا اللہ پاکستان کا تحفظ اور استحکام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت پر چلنے والا بنا، یا اللہ پکا سچا دیندار بنا، روحانیت عطا فرما، نمازی بنا، فرائض اور واجبات کا پابند بنا، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔